آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ، نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا۔ ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند، کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی، عین ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو، تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کوئی عیب نہ سمجھے۔ تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے، دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر، بعض ڈکلیئرڈ ہیں بعض انڈکلیئرڈ۔ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا، اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، ہم نہیں چلا سکے، ہم وزن نہیں اٹھا سکے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے۔ تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے، تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے، جو صدقات چندوں خیرات کے اوپر پلتے ہیں، یہ ان کے پرابلمز ہیں۔ ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی، جو تفسیر انہوں نے ایڈ کی وہ خود کی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے، اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا۔ احادیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری، تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے، اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی، آپ نے وہ دیکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا۔ یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے۔ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے۔ بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا، میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بےچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی۔ تو آپ سنیں، اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں، لیکن وہابی ذرا آگے ہیں۔ تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا، کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے۔ تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی غنڈوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا۔ ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے۔ انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں۔ تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں، اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے۔
یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں. بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں. ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے. اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے. اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے. اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں، اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا. دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے. یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے. لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا، جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے، بغاوت کرے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں. دیٹس آل. سیدھی سی بات ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری، امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. جسے شوق ہے نا
تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر 200 احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے اس میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ارشاد الحق اثری صاحب، اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے، سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے، اور بڑے ائمہ میں سے امام حاکم، امام ذہبی، ان لوگوں کی تحکیم لگا کے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں، اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کون سا ہے، جس کو چھپانے کی خاطر یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے۔ تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں، صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے، 032159000162، آپ رابطہ کریں۔ یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا، لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی، اور ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر، باقاعدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا۔ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے، وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم TCS کے تھرو بھیجتے ہیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچے۔ تو وہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں، میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات